سریہ سیف البحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہنہ کے سردار مجددی بن عمرو نے فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا اور اس کا رنگ سفید تھا۔ اس کے علم بردار حضرت ابو مسعد کناز بن حسین غنوہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سریہ، رسول اللہ نے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمرو اور دوسرے عتبہ بن غزوان۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کافر کے ساتھ ہی نکلے ہی اس مقصد سے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ سریہ خرار، رسول اللہ نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمرو تھے۔ غزوہ ابوا یا ودان، اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ بنفس نفیس تشریف لے گئے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا مقام مقرر فرما دیا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوے میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار رقت عمرو بن مخشی زمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی کہ یہ بنو زمرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدے اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک کہ سمندر ان کو تر کر دے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جب نبی اپنے مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ بذات خود تشریف لے گئے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ غزوہ بوات، اس مہم میں رسول اللہ 200 صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوہ کی طرف اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوے کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ غزوہ صفوان، اس غزوے کی وجہ یہ تھی کہ قرظ بن جابر بن فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفران تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کی عمارت زید بن حارثہ کو سونپی گئی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ غزوہ ذی العشیرہ، اس مہم میں رسول اللہ کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے۔ مقصود قریش کا ایک قبیلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذوالعشیرہ تک پہنچے لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی۔ اس مہم پر ابن اسحاق کے علاوہ رسول اللہ جمادی الاولیٰ کے آخر میں روانہ ہوئے اور جمادی الاخرہ میں واپس آئے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ اس غزوے میں رسول اللہ نے بنو مدلج اور ان کے ہمراہ بنو فامرہ میں
سے عزم جنگ کا معاہدہ کیا۔ ایام سفر میں مدینے کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن الاسد المخزومی نے انجام دیا۔ اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علمبرداری حضرت حمزہ نے رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ سریہ نخلا، اس مہم پر رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ ہر 2 آدمی کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے۔ دستے کے امیر کو رسول اللہ نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے۔ چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں درج تھا، جب تم یہ میری تحریر دیکھو گے تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو اور وہاں قریش کے قافلے کی گھاٹ میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے سماع و طاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا، جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے، باقی رہا میں تو بہرحال میں آگے جاؤں گا۔ اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے۔ البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ غائب ہو گیا، جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے، اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش، چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا۔ قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے۔ مسلمانوں نے باہمی مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں، آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے، اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس کی مہینے کی بے حرمتی ہوگی اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، البتہ نوفل بھاگ نکلا۔ اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس، پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے۔ رسول اللہ نے ان کی اس حرکت پر بات پرس کی اور فرمایا میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی طرح کی بھی تصرف سے ہاتھ روک لیا۔ ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈا کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا۔ چنانچہ بڑی چیمے گوئی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی قلعے کھولی اور بتایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدجہاں زیادہ بڑا جرم ہے۔ لوگوں تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہو، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ قریش اسلام کے مخالف لڑائیوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں سارے ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعہ شہر حرام سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان مال کو تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگوار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سری بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کو اس کا خون بہا ادا کیا۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے، ان میں سے کسی بھی لوٹ مار اور قاتل و غارت گیری کی نوبت نہیں آئی جب تک مشرکین نے کرب بن جابر بن فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستمرانیوں کا ارتکاب کر چکے تھے۔ ادھر سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے واقعی خطرہ مجسم ہو کر رہ گیا۔ انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہے تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی موقع سے بعد آنے والے اور جوہینہ اور بن زمرہ کی طرح صلح صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ و غضب اور جوش و بغض و عداوت میں کچھ اور بڑھ گئے۔
اور ان کے صنادید و اکابر نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کو گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی طیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا۔ باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے سریہ کے بعد شعبان 2 ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہیں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد و حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد میں قتال کریں، پس اگر وہ قتال کریں تو تم بھی انہیں قتل کرو، اور کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، پس اگر وہ بعد آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ بعد آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں مگر ظالموں پر۔ اس کے بعد جلد ہی دوسرے نوع کی آیات نازل ہوئی جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ پس جب تم لوگ کفر کرنے کے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو، اور یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کی اعمال کو ہرگز رائے گا نہ کرے گا، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے، اور فرمایا تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں کی بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی غشی طاری ہو۔